السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی نماز کے بعد اب الحمدللہ اب ہم ہمارے رفقاء ختم نبوت مسقط کے ساتھ جناب عبدالستار صاحب کے ساتھ ہم کہاں جا رہے ہیں جی عبدالستار بھائی؟ برکہ جا رہے ہیں، پہلے بھی جا چکے ہیں، پھر مسنا۔ اچھا وہاں کیا ہے؟ فارم ہاؤس ہے، وہ علاقے کیا ہے؟ علاقے برکہ نام ہے علاقے کا۔ اچھا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے، پھر اس کے بعد مسنا میں جدھر ہمارا آبائی گاؤں ہے جی وہاں پہ بھی فارم ہاؤس پہ جانا ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی حضرت آج جمعہ آپ نے پڑھا یہاں کی جو بڑی مسجد ہے مسجد امین کے اندر مسقط میں، کیا آپ اس پر تبصرہ کیا فرمائیں گے؟ امام صاحب کی تقریر، ماحول جسے کہتے ہیں نا کہ جی خوش ہو گیا۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی مسجد اور مصری قاری ان کی تلاوت اور اٹینڈنس ایک کثیر تعداد تھی، بہت بڑا اجتماع تھا، بڑی خوشی ہوئی اور جس انداز سے نماز ہوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان تازہ ہو گیا، وہ ایمان تازہ ہوا۔ پھر اچھا یہ مسجد ہمارے لیے اہم اس لیے، ویسے تو اس ملک کے لیے تو اہم ہے ہی ہے جی، لیکن ہمارے لیے اہم اس لیے کہ ہمارے پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کی عظیم شخصیت ہمارے دوست شیخ سعد نعمانی صاحب نے یہاں تراویح بھی پڑھائی ہے، نمازیں بھی پڑھائی ہیں، تو یہ نہیں معلوم مجھے۔ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے آج ہمارے ساتھ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ دنیا بھر کی مسجدوں میں نماز پڑھاتے رہے اور آپ نے یہاں بھی پڑھائی، تو اس کے بارے میں ذرا آپ اپنے تاثرات بیان فرمائیں کہ کیا کیا فیل ہوا وہ؟ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مساجد جو ہے وہ اگر خوبصورت بنی ہو اور ہر طرح کا اہتمام ہو اس میں، تو اس میں پڑھنے والے کا بھی دل لگتا ہے اور سننے والوں کا بھی دل لگتا ہے، اور یہ بلا شبہ مسقط کی بلکہ عمان کی جو ہے وہ چند ان مساجد میں سے ہے کہ جن کو ایک بہت معیاری مساجد کا جو ہے درجہ دیا جاتا ہے اور اس کو بہت معیاری مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ میری بڑی سعادت کی بات ہے، اور خود یہاں کے جو عمان کے جو شیخ القراء ہیں ان کی دعوت پہ الحمدللہ یہاں پہ تراویح کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور گزشتہ کوئی 5-6 برس ہو گئے مستقل بنیاد پہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں آنے کا اتفاق رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کے لوگوں کا جو حسن ذوق ہے وہ سننے کا خاص طور سے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں اور یہاں کے لوگوں میں یعنی عربوں میں بنیادی فرق ایک یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں اور سنتے بھی کثرت سے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی ہمارے اوپر یہاں پہ پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے تیز پڑھنا ہے یا 1 گھنٹے میں نہیں آدھے گھنٹے میں ختم کرنی ہے تراویح، پورے اطمینان کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یہاں کے پڑھنے کا طریقہ اور آپ چونکہ سعودیہ سے پڑھے ہیں، کیا کوئی فرق کوئی آپ نے محسوس کیا؟ یہاں کے قرآ بھی آپ نے سنا ہوگا، جو دول خلیج کے جو قرہ حضرات ہیں، خلیج کا مطلب یہ ہے جو ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب، امارات، بحرین، قطر، کویت اور عمان شامل ہیں، تو یہاں کے جو قرہ حضرات ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان کا لب و لہجہ وہ تقریباً تلاوت کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ کس چیز میں فرق ہے یہاں؟ نطق جو ہے نا، صرف نطق کا فرق ہوتا ہے، وہ بھی عام تکلم میں، لیکن جب تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت کے اندر تقریباً 19-20 کا فرق ہے، اگرچہ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے کہ مصر ہو گیا، مصر اور سعودی عرب کا اگر آپ دیکھیں تو بنیادی فرق آپ کو محسوس اچھا میں نے یہاں محسوس کیا ہے درشب کے اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے سعودیہ سے۔ اذان اقامت میں کہہ سکتے ہیں آپ، اذان اور اقامت، اذان کا تعلق جو ہے وہ دیکھیں تلاوت تو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں کی جاتی ہے، لیکن اذان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہاں کے جو مقامی حضرات وہ لہجہ پھر ان کو جو ہے نا وہ آبائی یا ان کو وراثت میں ملتا ہے، تو یہاں پر بھی جیسے مثال کے طور پہ حجاز کے لوگ ہیں ان کی اذان کا انداز مختلف ہے، جو نجد کے لوگ ہیں وہاں کے لوگوں کا طریقہ اذان جو ہے انداز وہ مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجد جو ہے نا وہ ریگستانی علاقہ ہے، تو ریگستان میں آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں کسی سے تو لامحالہ آپ کا لہجہ تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے، چیخ کے آپ بات کرتے ہیں، جبکہ حجاز کے لوگوں کا انداز چونکہ چاروں طرف پہاڑ تھے تو ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں جب وہ بات کرتے تھے تو آواز گونجتی تھی، تو اس میں ترنم خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں نے محسوس کیا، آپ سے میں تصدیق چاہوں گا کہ حرمین کی جو اذان ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بیداری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
یہاں کی اور فلسطین کی جو اذان میں نے سنی ہے تو اس میں جو ایک فرق محسوس ہوا کہ وہ مطلب اذان کھینچ رہی ہے اپنی طرف. ہاں بالکل. یہ کیا آپ چونکہ فجر کی نماز اذان دیکھیں ہر جگہ کی اذانوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فرق ہے کہ اذانیں کئی طرح کی اذانیں ہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی طرح کی اذان دی جاتی ہے بلکہ اس پہ بھی کوئی مشق نہیں ہے, کوئی پریکٹس نہیں ہے. مکی الگ ہے, مدنی الگ ہے, حجازی الگ ہے, کوفی الگ ہے, عراقی الگ ہے, کردی الگ ہے, نجدی, شامی, بصری, یمنی, مصری اور اماراتی. یہ ساری اذانوں میں آپ کو بنیادی فرق نظر آئے گا. اور جہاں تک حرمین کا تعلق ہے, جو مکہ مکرمہ میں جو صفت جلال ہے, تو اذان کے اندر میں آپ کو جلالی کیفیت محسوس ہوگی کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ مدینہ منورہ میں یہ کیفیت بالکل برعکس ہے کہ وہاں جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے دل کو ایک سرور مل رہا ہوتا ہے, ایک سکون مل رہا ہوتا ہے. تو وہاں چونکہ صفت جمال ہے تو آپ قاری صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے پاکستان میں جو اکیڈمی بنائی ہے تو اس میں کتنے موذنین, کتنے قراء اب تک تیار ہو چکے ہیں؟ تقریباً 120 کے قریب ماشاءاللہ ائمہ اور مؤذنین ماشاءاللہ اب تک فیضیاب ہو چکے ہیں. کیا ان کو شیخ سعد نعمانی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شیخ سعد نعمانی جو ہے نا, سعد نعمانی جو ہے وہ شیخ سعد نعمانی اس کو بننے میں 25 سال کا عرصہ لگا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شوق سے بلکہ اور آگے بڑھ کے میں کہوں گا ذوق اور شوق میں فرق ہے. شوق ہر کسی کو ہوتا ہے, ذوق کسی کو ہوتا ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کو تلاوت کرنے کا تو شوق ہے لیکن ذوق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ احسن انداز میں, خوبصورت انداز میں تلاوت یا اذان کہہ سکیں. تو اس کے لیے ذوق کی اور شوق دونوں چیزیں ہمیں مطلوب ہیں. اچھا, اس دورے کی جو خاص بات کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ, میرے ساتھ بھی آپ برطانیہ میں آتے ہیں تو انیق صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, مفتی صاحب سے بھی ہوئی ہوگی. اس دورے کی کوئی خاص بات آپ اس دورے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر ممالک کے پھول جو ہیں وہ ایک گلدستے میں جمع ہو گئے ہیں. انیق صاحب کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے ادبی دنیا میں, اور خاص طور سے ہمارے جو یہاں پہ عمان میں جو حضرات ہیں اور جو اردو ادب سے وابستہ ہیں یا اردو داں طبقہ ہے, ان سے بھرپور مستفید ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو وہ طبقہ کی ظاہر سی بات ہے جو روز مرہ کے مسائل جن کو درپیش ہوتے ہیں, اپنے گھر کے یا اپنے کاروباری مسائل کسی سے ڈسکس کرنا, پوچھنا, اس کے لیے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی زبیر صاحب ماشاءاللہ وہ حضرات یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کی طرف مختصر 2 دن کیسے گزرے آپ کے؟ بس یہ جو سارا اس کا خلاصہ چونکہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں آج, تو اس کا ذرا ارشاد فرمائیں. ویسے اتنے مختصر ہیں, اس کو پھر کیسے مختصر بیان کروں؟ ہاں یہ بات تو ہے. آپ لوگ کے ساتھ گزرے, یہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس میں ماشاءاللہ. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنا ٹائم ہم نے ساتھ گزارا. اور اس دورے کی سب سے جو مزے کی چیز تھی, اللہ اسماعیل بھائی کو, یعقوب بھائی کو اور اس پورے خاندان کو جزائے خیر دیں. حاجی عالم صاحب کو, انہوں نے, حاجی عالم صاحب, انہوں نے ہمیں جمع کر دیا 2 دن تک اکٹھے, اور اتنا ٹائم آپس میں گزارنے کا ہمیں موقع ملا. یہ بڑا مزہ آیا اس میں. واپس آئیں گے؟ کیا مطلب؟ یہاں واپس تشریف لائیں گے؟ بلائیں گے تو آئیں گے, بلائیں گے تو آئیں گے. اچھا, بلائیں گے تو آئیں گے, یہ بھی ایک لغت ہے. ٹھیک ہے, بلائیں گے تو آئیں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم www.darsequran.com